کا سلسلہ جاری رکھا تو اس حدیث کو سرے سے حذف ہی کر دیا، کتاب سے ہی نکال دیا، تو بتائیے جرم تحریف کا زیادہ ہے یا حذف کا زیادہ ہے؟ آپ یہودیوں سے 2 قدم آگے بڑھ کر احادیث امام مہدی کو حدیث کی کتابوں سے حذف کرنے لگے، تو غور کریں کہ یہ ایک حالیہ واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ اگر آپ 1400 سال قبل سے پوری تاریخ کا جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ کہاں کہاں کن کن مقامات پر آپ نے احادیث امام مہدی علیہ السلام کو حذف نہیں کیا ہے۔ چنانچہ یہ بات مشہور و معروف ہے کہ جب 900 ہجری میں خلیفۃ اللہ امام مہدی علیہ السلام نے دعوے مہدیت فرمایا تو اس کے بعد سے یہ سلسلہ حذف احادیث امام مہدی کا شروع ہو گیا۔ چونکہ آپ کہیں گے کہ امام مہدی علیہ السلام کی دعوت کا محور اور مرکز بر صغیر رہا ہے اور یہاں سے خارج میں بات نہیں پہنچی، لہذا آپ اہل عرب پر یہ الزام عائد نہیں کر سکتے کہ انہوں نے تحریف یا حذف کیا ہے۔ لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب مہدی موعود علیہ السلام نے دعوے مہدیت فرمایا، آپ کی یہ دعوت تمام عالم اسلام میں پہنچی۔ چنانچہ شیخ علی متقی سب سے پہلے وہ تصدیق مہدی کرتے ہیں، پھر منحرف اور مرتد ہو کر خلاف امام مہدی علیہ السلام ایک رسالہ الرد کے نام سے تحریر کرتے ہیں اور مکے سے وہ اپنی کتاب کو شائع کرواتے ہیں، اور وہ کتاب مکے سے مصر اور شام پہنچتی ہے، جس پر جلال الدین سیوطی اور ابن حجر عسقلانی جو کہ معاصرین ہیں خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کے، ان تک یہ بات پہنچتی ہے کہ میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام نے دعویٰ کیا ہے۔ تو آپ غور کریں کہ یہ اس بات سے باخبر تھے اور انہوں نے پھر وہاں سے نئے سرے سے احادیث پر کام کرنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ ایک ماحول بنایا اور احادیث امام مہدی علیہ السلام کو حذف کرنے لگے، اور پھر آج موجودہ دور میں احادیث امام مہدی علیہ السلام کو اس قدر حذف کیا گیا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اس پر غور و فکر کرے یا اس کا مطالعہ کرے تو اس کے لیے بہت سے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ جہاں امام مہدی علیہ السلام کے متعلق احادیث بیان کی گئی ہے اس کو آپ حذف کر رہے ہیں، لیکن اللہ کبھی بھی اس کو حذف نہیں کروائے گا بلکہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ آج بھی بعض مخطوطات میں یا بعض قدیم کتب میں وہ احادیث موجود ہیں جن کو کہ آپ نے حذف کیا ہے۔ لہذا بشارت امام مہدی علیہ السلام احادیث بیان کی گئی اور جس کو امام نسائی، امام ابو داؤد، امام طبرانی اور امام بہقی، امام ابو نعیم، ان تمام نے اپنی مسانید میں جگہ دی اور کہا کہ یہ احادیث کا تعلق مہدی علیہ السلام کے متعلق ہے جس کی بشارت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ لہذا جہاں بشارت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت جہاں توراۃ اور انجیل میں جس بات کو بیان کیا گیا 44 بشارتیں بیان کی گئی اس کو تسلیم کیا گیا، یہاں پورے کی پوری سیرت کو بیان کیا گیا، پھر بھی اگر آپ انکار کر رہے ہیں تو گویا آپ ایمان سے بھاگ رہے ہیں، بلکہ وہی طریقہ وہی انداز ہے کہ جس طرح یہودی اپنی اولاد کو یہ وصیت کرتے
مرتے وقت کہ اگر تمہارے زمانے میں خاتم النبیین کا ظہور ہو جائے تو ان کی تصدیق کرنا اور ان کی رسالت کے حامی ہونا، اور اسی طرح مسلمان بھی اپنی اولاد کو یہ وصیت کرتے رہے ہیں کہ اگر تمہارے زمانے میں امام مہدی کا ظہور ہو جائے تو تم اس کی تصدیق کرنا۔ لیکن 900 ہجری کے بعد یہ مسئلہ بالکل مختلف ہو گیا، ایک سکوت سا اختیار کر لیا گیا کہ اپنی اولادوں کو اس کی تلقین نہ کی جائے، اہمیت کو گھٹانے لگے۔ لیکن یاد رکھیں حدیث امام مہدی کو تقریباً 27 اصحاب رسول نے روایت کیا ہے، اور جو کہ امام بخاری و امام مسلم کے شرائط کے عین مطابق ہے۔ اور امام بخاری اور امام مسلم نے کیوں اپنی مسانید میں درج نہیں کیا، اس کو ہم نے اس سے قبل بیان کیا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں یہ حدیث اپنی صحت کے مطابق مکمل صحیح ہے اور تمام اس کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن جب تطبیق اس کی ذات میرا سید محمد مہدی موعود علیہ السلام پر کی جاتی ہے تو انکار کیا جاتا ہے کہ یہ تطبیق ایسی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ تطبیق کے اصول کے مطابق اگر ہم چلیں تب بھی آپ تسلیم نہیں کرتے۔ آپ غور کریں کہ آپ کو اللہ ایمان عطا فرمائے، اللہ آپ کی شرع صدر فرمائے کہ اللہ رب العزت نے اس مہدی کو نازل کیا ہے، جہاں تک کہا گیا کہ جب یہودی ان بشارتوں کی تطبیق پر انکار کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ 2 اہم چیزیں ہیں، بلکہ 3 چیزیں اہم ہیں کہ اگر اس کے مطابق دعویٰ کرنے والا سچا ہے تو اس کی دعوے کو قبول کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ اس کے اخلاق کو پرکھا جائے گا، اگر وہ اخلاق میں امین و صادق ہے تو اس کی نبوت اور رسالت اور اس کی منصب جلیلہ کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ لہذا اخلاق محمد کے تحت اس بات کو بیان کیا گیا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو اللہ نے سب سے اعلیٰ و ارفع کیا، تو تمام نے اخلاق محمد کے تحت رسول مکرم کو نبی اور رسول تسلیم کیا۔ اور یہاں اخلاق مہدی کا حال یہ ہے کہ خلق و خلقی کا مقام ہے، جو رسول کے اخلاق تھے وہی اخلاق امام مہدی علیہ السلام کے ہیں۔